السلام علیکم، میں ہوں محمد عبید جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر۔ آج موسم پھر خراب ہے، ارد گرد دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور ڈرائیور حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی گاڑیوں کو آہستہ چلائیں، اور خاص طور پر اسکول کالجز جانے والے جو بچے ہیں جو بائکس پہ سفر کر رہے ہیں، ان کے آگے خصوصی التجا ہے کہ وہ اپنی بائکس کو آرام سے ڈرائیو کریں، تاکہ آپ سے ٹکرا کر کوئی بھی کسی بھی گھر کا چمن جو ہے، کسی بھی گھر کے چمن میں سے کوئی ایک آنگن میں سے پھول جو ہے وہ مس نہ ہو پائے۔ تو یہ ایک ریکویسٹ ہے۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ والی ہے کہ ڈسکا کی کمپین چل رہی ہیں۔ پولیٹیکلی سنیریو پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن رات میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں دیکھا ہے کہ بڑی بےہودگی سے ایک ڈانس کیا جا رہا ہے، اور پارٹیز بڑے لاؤڈ سپیکرز، ساؤنڈ سسٹمز کے اوپر جو ہے بڑے نعرے بازی اور ایک دوسرے کے اگینسٹ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑا بےہودہ سا ڈانس تھا جو وہاں پہ تھا۔ میں اس کو کلپ کو اپنے ویڈیو کے اندر ایڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ میری وساطت سے کوئی غلط میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچ پائے۔ اور دوسرا جو ہے، اگر یہی سنیریو رہے گا تو پھر ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن جس طرح دین کے لاؤڈ سپیکرز پر پابندی لگائی گئی کہ مساجد کے جو سپیکر ہیں وہ 2 ہونے چاہیے، کم ہونے چاہیے، اور صرف اذان ہونی چاہیے، خطبات نہیں ہونے چاہیے، اس سے جو ہے ہرارکی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرا جو آج کا موقف ہے وہ یہ والا ہے کہ حکومت کے جتنے بھی کمپینز ہیں، مطلب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے آج کل ان کی جو کمپینز ہیں، اگر ان کو آبزرو کیا جائے تو ان کے اندر وہ ساری ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہاں پہ وہ سارے ہی عناصر پائے جاتے ہیں جو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل ہی مختلف ہیں اور بالکل ہی الگ ہیں۔ ہم وہ منظر کشی کیوں کریں جس کی وجہ سے ہمارے اسلام کو ٹھیس پہنچے؟ اگر یہی چیز ہے تو پھر ہمیں عوام کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، ہمیں ان کینڈیڈیٹس کو چن لینا چاہیے، چاہے وہ اسمبلی تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں، لیکن آپ کا ووٹ جو ہے ایک صحیح بندے تک پہنچ پائے گا، اور وہ کل کو جب آپ کو ریپرزینٹ کرے گا تو وہ بڑے اچھے طریقے سے کر پائے گا۔ لیکن آج ہم ووٹ بھی کاسٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے مسائل وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہماری چیزیں جو ہیں بدلتی ہیں، نہ ہی ہمارے فیسیلیٹیشنز مل رہی ہوتی ہیں، نہ ہی ہمارے فنڈنگز وہ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہمیشہ ہی ایلیگیشنز لگے ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک نیوز چل رہی ہے اس کے اندر بھی کچھ 25 ارب کا کانسیپٹ چل رہا ہے کہ وہ کہاں پہ چلا گیا۔ لیکن یہ چیزیں انسان کی سمجھ سے بالا تر تب ہوتی ہیں جب ہم اپنی سوچوں کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور لیکن خدا را عوام سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ والی کہ آپ وہ کینڈیڈیٹ چن لیں جو غریب ہو یا پھر آپ کے اندر سے ہی ہو، لیکن کم از کم کل اگر اللہ تعالیٰ اس کو چانس دیتا ہے تو وہ آپ کی آواز بن سکے، اور آپ کے جو کام ہے وہ تو حکومت کا فرض ہے کہ رعایا کی جو ہے دیکھ بھال کرنا، لیکن ایک ایسا بندہ جو ایک انسانی ہمدردی کے اوپر آپ کی سپورٹ کرے، وہ میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہوگا۔ لیکن اپنے ووٹ کو کاسٹ کرنے سے پہلے یہ لاکھ دفعہ آپ سوچئے گا کہ آپ ایسے کینڈیڈیٹ تو نہیں چن رہے کہ جن کو ووٹ دینے کے بعد کل آپ پھر پچھتائیں۔ میں نہ تو پی ٹی آئی کے حق میں ہوں، نہ ہی میں نون لیگ کے حق میں ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز سنیں، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیے، نہیں ہے تو بھائی کھڑا کر لیں اس ایریا سے، وہ اس بندے کو کھڑا کر لیں جس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہے، جس کے اوپر آپ اعتماد کریں۔ پہلے جو ہے دین کے اوپر ایک ایلیگیشن تھا کہ دین کی وجہ سے جو ہے وہ ہرارکی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، مذہب پرستی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن جب ایک ملک لیا ہی اسلام کے اوپر ہے، مذہب کے اوپر ہے، تو پھر اس کے اندر مذاہب جو ہے ان کو ورک کرنے دیں، مطلب کہ اس کے اندر اسلام کو ورک کرنے دیں، اسلام کو کھلی چھٹی دینی چاہیے اس کے اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل سنیریو کے اندر جا کے دیکھا جائے تو ٹاک شوز کے اندر بہت ہی بیہودہ قسم کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے جذبات کو ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ان کو اچھالا جاتا ہے، عوام دیکھ دیکھ کے اس کے اوپر بے حسی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ لیکن کل کو پاور بھی ان کے پاس ہی ہے، ویلتھ بھی ان کے پاس ہی ہے، کل کو وہ جو ہے ڈیفیشنسی کے باعث بھی وہی لوگ بنتے ہیں۔ لیکن عوام بیچارے کا قصور یہی ہوتا ہے کہ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے ان کو چوز کرنے کے اندر غلطی کر لی۔ تو میں نہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو بات کر رہا ہوں، نہ نون لیگ کے، نہ پی پی کے، لیکن آپ اپنے ایریا میں سے وہ کینڈیڈیٹ دیکھیں، اس کو کھڑا کر لیں، آپ اپنے ووٹ ان کو کاسٹ کر دیں۔ اس طرح ہوگا کیا؟ اس طرح یہی ہے کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اسمبلی تک نہ وہ پہنچ پائے گا، نہ وہ، اگر وہ نہیں پہنچ پاتا، اگر اللہ کرے وہ پہنچ پاتا ہے تو آپ کی وائس جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو ایک ریکویسٹ ہے، یہ سارے لوگ اس چیز پر زیادہ
غور کریے گا کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. تو ہم اسی طرح جو ہے وہ پستے رہیں گے اور اسی طرح ہمارے جذبات مجروح ہوتے رہیں گے. اسی طرح ہمیں کوئی نہ کوئی آگے بندہ جو ہے وہ ٹریپ کر لے گا. الیکشنز کے دنوں میں ہر بندہ آپ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے 5,000 2,000 3,000 دینے کے لیے, لیکن اس کے بعد 5 سال تک آپ کو پوچھا نہیں جاتا. ان 5 سالوں کے اندر اگر آپ کو پوچھا نہیں جاتا تو 5 سال رونے پیٹنے کے نہیں ہوتے, وہ فیصلہ کرنے کے ڈیز ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی چل رہے ہیں. اگر آپ پارٹیز آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں کری, کینڈیڈیٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرے, تو آپ کیا کریں؟ اب اپنے ضمیر کی آواز سنیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تک رائے نہیں اٹھے گی, جب تک رائے جو ہے وہ اپنے کاموں کو نہیں سمجھے گی, تو پھر کوئی بھی بندہ آپ کی آواز نہیں سن سکے, نہ ہی آپ کے کام کر سکے گا. تو یہ ایک دلی ریکویسٹ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کچھ لوگ وہاں پہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے دین کو بڑا ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دین یہ ان سے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر نفرت انگیزی پھیل رہی ہے. میں کہتا ہوں جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے ڈسٹرب ہوا ہے, اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا. تو دعاؤں کی درخواست ہے, دعا میں یاد رکھیے گا اور اس میسیج کو جو ہے آپ فارورڈ کرتے رہیں. آخر پہ وہی بات, یہ سوچ اگر ہماری چینج ہو گئی تو ملک چینج ہو جائے گا. چینج تب ہوگا جب رائے چینج ہوگی. جب رائے نہیں چینج ہوگی تو حکمران ایسے ہی آتے رہیں گے. جی اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم.